الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہجری سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام کے مقام، ان کی عظمت، ان کی فضیلت اور صحابہ کرام سے متعلق ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس پر گفتگو شروع کی گئی تھی. صحابہ کرام ہم تک دین اسلام کی تعلیمات کو پہنچانے والے وہ ذریعہ اور وسائل ہیں جن کا احسان عظیم دین اسلام کی نشر و اشاعت کے نتیجے میں امت اسلامیہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد سب سے زیادہ عظیم ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان حضرات کو سمجھیں، ان کی عظمت کو سمجھیں، ان کے مقام اور ان کی فضیلت کو سمجھیں، جن حضرات کے ذریعے ہم کو یہ شعور ملا کہ ہم پانی کیسے پی سکیں، کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں، جن شخصیات کے ذریعے ہم کو یہ تعلیمات ملی اور اس کا شعور پیدا ہوا کہ ہم کو دین اسلام کو کیسے سمجھنا ہے، اور بیت الخلاء میں آنے جانے کے آداب، مسجدوں میں داخل ہونے نکلنے کے آداب، ماں باپ کی قدر و منزلت اور ان کی عظمت، ان کا مقام، بچوں کی تربیت کا سلیقہ، خاندانوں کو بسانے کا ڈھنگ، شادی بیاہ کو انجام دینے کے آداب، اور ساری کی ساری چیزیں اسلام کی جو کچھ تعلیمات ہیں، یہ تعلیمات صحابہ کرام کے مرہون منت ہیں کہ ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے من وعن نقل کر کے اس کو ہم تک منتقل کیا. ان لوگوں نے اپنی ذاتی اور نجی زندگی میں بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیا، فاقہ کشی کر لی، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، صرف چادروں میں گزارا کر لیا، اوڑھنے کے لیے چادریں نہیں تھی، صرف وہی چادر اوڑھ کر کے گزارا کر لیا جو ان کا لباس تھا. ان کے پاس سر ڈھانکنے کے لیے مکانات نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ساری تکلیفیں برداشت کر کے دین اسلام کی امانت کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کے دین، آپ کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کے احکام و مسائل اور ساری کی ساری دینی چیزوں کو صحابہ کرام نے نہ کہیں بگڑنے دیا، نہ اس پر آنچ آنے دی، من وعن اس کو ہم تک منتقل کر کے ہمارے اوپر احسان عظیم فرمایا. اب اس احسان عظیم کے باوجود کوئی ناشکرے پن کا، منافقت کا، کفر و نفاق کا شکار ہو کر کے صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھائے، ان پر تنقیدیں کرے، ان کے اوپر نوک جھونک کرے، ان کے اوپر طعن و تشنیع کرے، ان کے ساتھ سب و شتم کرے، تو حقیقت میں
وہ نہ مسلمان ہے نہ ایماندار ہے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہیں کافر، کہیں ناشکرا اور کہیں منافق گردانا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طریقے سے فرما دیا کہ میرے ساتھیوں کو، میرے جو ساتھی اور دوست ہیں، میرے صحابہ ہیں، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، ان کو گالیاں نہ دو، ان کو برا بھلا نہ کہو۔ یہ صحابہ کرام، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، جب آپ چلتے تھے تو چلنے میں آپ کی نقالی فرماتے تھے۔ یہ صحابہ کرام جب آپ کو کھاتا ہوا دیکھتے تھے تو کھانے پینے کے امور میں آپ کی نقالی کر کے من وعن وہی زندگی اختیار کرتے تھے جو زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہے۔ آپ کے اوپر کوئی آنچ آ جائے، کسی انداز کی مصیبت آ جائے، آپ کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہ ہو، آپ کے گھر میں فاقہ چل رہا ہو، یہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو بھوکا رکھنا گوارا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر شکن آ جائے، آپ کو کوئی پریشانی ہو، کسی انداز کی آزمائش سے گزرے، یہ صحابہ کرام اس بات کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کر دیا کہ کون ہے جو جیش عسرہ کو تیار کر کے اپنے لیے جنت کی ضمانت اور اس کی خوشخبری مجھ سے لے لے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں کہ جو کچھ ضرورت ہے اس کو پورا کر دیا جائے، میرے نجی مال سے پورا کر دیا جائے۔ اور یہی عثمان غنی تھے جب شہادت کے موقع سے اپنے مکان کی کھڑکی سے سر نکال کر کے مسلمانوں کو اور ان کی صفوں میں شامل یہود و نصارہ کے ایجنٹوں اور منافقوں کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ کیا میں نے جیش عسرہ کی فضیلت کو اختیار کرنے کے لیے بیر روما کو خرید کر کے تمہارے لیے وقف کرنے کے لیے ساری قربانیاں نہیں پیش کی؟ جیش عسرہ میں اگر کسی جانور کو ایک رسی سے باندھنے کی ضرورت تھی تو اس رسی کی ضرورت کی تکمیل بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ یہ عثمان غنی تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پے اپنی 2 بیٹیاں دیں، 2 بیٹیاں ان کے عقد میں آئیں۔ یہ عثمان غنی تھے جب بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک گھٹنا کھلا ہوا تھا، آپ کسی کنویں کے میڑ پر بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق آتے ہیں، عمر بن خطاب آتے ہیں، دوسرے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین آتے ہیں، آپ اسی کیفیت میں بیٹھے رہتے ہیں، عثمان غنی داخل ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تہبند کو نیچے کر لیا، صحابہ کرام سے رہا نہیں گیا، پوچھا کہ کیا اسباب ہیں؟ دوسرے صحابہ کرام جو مقام و مرتبے میں ان سے زیادہ اونچے ہیں ان کے لیے آپ نے ایسا کام نہیں کیا، تو فرمایا میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ عثمان غنی جن کو خلافت و ملوکیت کے بہانے سے آج ہماری صفوں میں شامل بعض سنیوں نے تنقید کا نشانہ بنا کر کے ان کی توہین کی ہے، ان کی عظمت کے اوپر ڈاکہ زنی کی ہے، یہ ناقابل برداشت ہے۔ یہ سارے کے سارے صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تعریف کے پل باندھ دیے، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے اتنی عظمت، اتنی فضیلت کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنا رسول بنا دیا، اپنا نبی بنا دیا۔ نبوت سے، رسالت سے اونچا مقام اور ختم نبوت جس کو دی گئی ہو، جس کو آخری نبی بنایا گیا ہو، ساری شریعتوں کے لیے جس کی شریعت کو ناسخ قرار دیا گیا، ساری شریعتیں جس کی شریعت کے ذریعے منسوخ کر دی گئیں، اس نبی کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اور آگے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، آپ کے ساتھ جو لوگ آپ کے ساتھی ہیں، کوئی تفریق نہیں کی گئی، ایسا نہیں کہا گیا کہ مہاجرین یا انصار، ایسا نہیں کہا گیا کہ بدری صحابہ کرام، ایسا نہیں کہا گیا کہ جنہوں نے احد کے میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ایسا نہیں کہا گیا
کہ آپ کے خاندان کے صحابہ کرام، آپ کے رشتہ دار صحابہ کرام، بلکہ علی الاطلاق سارے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین معہ، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، چاہے انصار ہوں، مہاجرین ہوں یا دوسرے صحابہ کرام ہوں، اہل بیت ہوں یا اہل بیت میں سے نہ ہوں، سارے کے سارے صحابہ کرام کو یہاں پر سمیٹ لیا گیا. فرمایا گیا والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کفار کے لیے بڑے سخت ہیں. یہ جانتے ہیں کہ یہ کفار و منافقین، یہ مشرکین دین اسلام کو پنپنے نہیں دینا چاہتے. یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہی منافقوں نے، انہی مشرکوں نے، انہی کفار نے سازشیں کر کے آپ کو قتل کرنے کی کوششیں کی، آپ کے راستے بند کیے، آپ کا جینا تنگ کر دیا، آپ کی باتوں کا انکار کیا. تو فرمایا یہ صحابہ کرام دین کی بنیاد پر محبت یا نفرت کرتے ہیں، دین کی بنیاد پر کسی سے دوری اختیار کرتے ہیں یا کسی سے قربت اختیار کرتے ہیں. فرمایا اشداء علی الکفار، یہ کفار کے لیے شدید ہیں، اتنے شدید ہیں کہ جب کفار و مشرکین مکہ جنگ میں پکڑے گئے، ان کو قیدی بنا دیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے. جب مشورہ لیا گیا تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ان کو ٹیکس اور فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو فرمایا کہ نہیں، ان کے مسلمان رشتہ داروں کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے اور کہا جائے کہ اپنے کافر رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کر کے اس کی گردن اس کے دھڑ سے الگ کر دیں. یہ غیرت تھی ایمان کی، یہ محبت تھی پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جنہوں نے ہمارے پیارے حبیب کو زد و کوب کیا، آپ کے خلاف سازشیں کی، آپ پر انگلیاں اٹھائیں، آپ کے خلاف سازشیں کر کے آپ کو بدنام کرنا چاہا، آپ کو قتل کرنا چاہا، آپ کا جینا دشوار کر دیا، آپ کے اوپر پہاڑ سے پتھر گرائے، آپ پر جادو ٹونا کیا، آپ کو زہر دیا، نہ جانے کون کون سی سازشیں کی. ایسے لوگوں کو ہم کو موقع ملا ہے تو ہم کیوں معاف کر دیں؟ یہ پھر بھی وہی حرکتیں کریں گے، ان کو چھوڑا جائے گا. اور اللہ رب العالمین نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو پسند فرمایا اور ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نظر انداز کر دیا گیا. یہ صورتحال تھی. تو فرمایا اشداء علی الکفار، یہ کفار پر بہت شدید ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں ملنا جلنا، ایک دوسرے سے بیٹھنا اٹھنا، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے چلنا، دینی مشن میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا، عقیدے کی ترویج کے لیے، سنت کی ترویج کے لیے، سیرت کی ترویج کے لیے، قرآن مجید کی تعلیمات کی ترویج کے لیے، یہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلتے ہیں، آپس میں رحم کرتے ہیں. رحم دلی کی مثالیں یہاں تک ہیں کہ انصار و مہاجرین نے آپس میں اخوت کی ایسی مثالیں قائم کی، نہ ماضی میں کسی قوم اور طاقت میں ملتی ہیں اور نہ مستقبل میں مل سکتی ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کفار کے لیے شدید، آپس میں رحم دل، تراہم رکعا سجدا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے ان کے پاس پہننے کا کپڑا نہیں ہے، کھانے کا سامان نہیں ہے، سر ڈھانکنے کے لیے چھت نہیں ہے، مکانات نہیں ہیں، اوڑھنے کی چادریں نہیں ہیں، سفر کرنے کی سواریاں نہیں ہیں، جنگ کرنے کے لیے ہتھیار نہیں ہیں. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تراہم رکعا سجدا. آپ دیکھیں گے یہ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں کوتاہی نہیں کرتے، اس میں کسی انداز کی سستی اور کاہلی کا شکار نہیں ہوتے. فرمایا تراہم رکعا سجدا. آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
یہ اللہ رب العالمین کے فضل اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے پیشانیوں پر، ان کے چہروں پر کثرت سجود کے نتیجے میں سجدوں کے نشانات ہو جاتے ہیں. اس دور میں سجدہ کرنے کے لیے بہترین مصلے نہیں تھے، شاندار انداز کے پتھر نہیں تھے. وہ دور تھا کہ جب صحابہ کرام سجدہ کرتے تھے تو کنکر، پتھر، مٹی، کیچڑ، ہر طرح کی چیز ہوتی تھی اور اسی پر سجدہ کرنا پڑتا تھا. ان لوگوں کی حیثیت، ان لوگوں کے اندر مالی جو کیفیت تھی وہ اتنی مضبوط نہیں تھی کہ پکے مکانات بنا کر کے شاندار مسجدیں تعمیر کریں. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت اسلامیہ پر یہ احسان عظیم تھا، جن کو ہم خلافت و ملوکیت کے بہانے سے اپنی تنقیدوں کا نشانہ بناتے ہیں. ان کا احسان عظیم تھا، اسی کھڑکی سے جھانک کر کے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ کیا میں نے تمہارے لیے مسجد نبوی کو گرا کر کے مستقل طور سے پتھروں کا تعمیر کر کے اور شاندار مسجد تعمیر کر کے نہیں دے دی؟ آج تم لوگ ہو کہ مجھ کو اسی مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھنے سے روک رہے ہو. یہ صورتحال تھی، یہ صحابہ کرام کا مقام تھا، صحابہ کرام کی عظمت تھی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ ان کو دیکھیں گے رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کی رضامندی کو تلاش کرتے ہوئے، اور ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات ہوں گے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہ صحابہ کرام صرف اتنی معمولی عظمت کے حامل نہیں ہیں کہ ان کا تذکرہ صرف قرآن مجید میں کر دیا جائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کی ان صفات کا تذکرہ تورات و انجیل میں بھی کیا گیا تھا. تورات و انجیل میں بھی یہ چرچے تھے کہ ایک آخری نبی آئے گا جس کے ساتھی ایسے ہوں گے، ویسے ہوں گے، اس انداز کی صفات کے حامل ہوں گے. تو فرمایا کہ ان کی یہ مثالیں تورات و انجیل کے اندر بھی موجود ہیں. كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ. فرمایا ان کی مثال جو تورات و انجیل میں بھی بیان کی گئی اور قرآن مجید میں بھی بیان کی جا رہی ہے، وہ مثال یہ ہے کہ جیسے ایک کوپل یا بیج زمین کے اندر لگایا جاتا ہے، اس کا اکھوا نکلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کفر و شرک کے ماحول سے نکال کر کے دین اسلام کی تعلیم میں داخل کیا، ظلمت سے نکال کر کے ایمان کی روشنی میں داخل کیا. اللہ رب العالمین نے اسی کی مثال دی ہے کہ جیسے اکھوا نکلتا ہے فآزرہ، پھر وہ مضبوط ہو جاتا ہے، فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، پھر یہ موٹا ہو گیا اور اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا، اب مستقل طور سے مضبوط درخت بن گیا. یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، کسان کو خوش کرنے لگا. جو پودا معمولی سی نازک کوپل کی شکل میں یا بیج کی شکل میں لگایا گیا تھا، اب وہ تناور درخت بن گیا ہے، اور کسان جس نے اس کو بویا تھا وہ دیکھ دیکھ کر کے اس کو خوش ہوتا ہے. لیغیظ بہم الکفار، اور اس وجہ سے یہ تناور درخت بن گیا. اس کے نتیجے میں بعض کفار اور منافقین ایسے بھی ہیں جو غصے میں آتے ہیں، جو چڑھتے ہیں، جن کے دلوں میں کدورت اور نفرت ہے، منافقت ہے، صحابہ کرام کے بارے میں نفرتیں ہیں. وہ ان کے اس بڑھاوے کو، اس پنپنے کو اور مضبوط درخت بننے کو دیکھ کر کے اندر ہی اندر حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے، کن لوگوں سے؟ جو ایمان لائے، جن لوگوں نے اعمال صالحہ کیے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. اس کے مخاطب اولین یہ صحابہ کرام ہیں. آپ دیکھیں ان صحابہ کرام کی قربانیوں کی
تھوڑی سی جھلک دیکھنی ہے تو شعب ابی طالب کی تاریخ کو پلٹ کر کے دیکھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک ایمان لانے والے صحابہ کرام کے ساتھ شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا, ایگریمنٹ کر لیا گیا. سوکھے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے, سوکھا ہوا چمڑا چبانے پر مجبور ہو گئے. نہ کھانے کے لیے کچھ تھا, نہ پینے کے لیے کچھ تھا. اگر ساتھ دینے والے تھے تو یہی عظیم صحابہ کرام تھے, یہی عظیم ہستیاں تھیں جن کے اوپر آج مسلمانوں کی جانب منسوب بار حضرات تنقیدیں کر کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ناقابل برداشت ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان کو اتنی ہمت دی تھی, اتنا صبر دیا تھا کہ 3 سال تک شعب ابی طالب میں اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانیں قربان کرتے رہے, ساری تکلیفیں برداشت کی. انہی صحابہ کرام میں وہ بلال حبشی تھے جو حبشہ کے علاقے سے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ آئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اعلان کر دیا, کلمہ توحید کا اقرار کر لیا. یہ غلام تھے, ان کے آقا کو خبر ہوتی ہے تو پیر میں بیڑیاں ڈلوا دیتا ہے, اوباشوں کو لگا دیتا ہے کہ لے کر کے گھسیٹو, کھینچو, اور مکہ مکرمہ کی چٹانوں پر جو گرم اور تیزی کے ساتھ گرم ہو جاتی ہے, ریت جو چلچلاتا ہے, اس کے اوپر گھسیٹ کر کے ان کو گلیوں میں لے کر کے پھرتے رہو, ان کے پیر میں بیڑیاں ڈال دو اور بار بار ان سے کہو کہ اپنے پیارے حبیب پر جو ایمان لائے ہو اس کا انکار کر دو, ہم تم کو چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں, احد احد, میں صرف اس رب کریم کا گن گاتا ہوں, اس کے اوپر یہ ایمان کا اعلان کرتا ہوں جو تنہا ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں. یہ ایمان کی لذت تھی. یہ بلال حبشی تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے تو اذان دینا چھوڑ دیتے ہیں. محبت رسول کا یہ مقام تھا, اذان دینا چھوڑ دیتے ہیں. اور اس کے بعد جب صحابہ کرام کبھی مجبور کرتے ہیں تو بعض تاریخی روایات کے مطابق جب اذان دینے آتے ہیں, اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچتے ہیں تو کلمہ ادا نہیں کر پاتے, غشی طاری ہو جاتی ہے, بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں. یہ صحابہ کرام, اتنا عظیم مقام رکھنے والے صحابہ کرام, محبت رسول کے تقاضوں کی مکمل تکمیل کرنے والے صحابہ کرام, اگر ہماری تنقیدوں کا نشانہ بنتے ہیں تو ہم کو اپنے ایمان, اپنے عقیدے اور اپنے اسلام پر نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ صحابہ کرام تھے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بالوں کو کفار و مشرکین مکہ نے نوچ لیا کہ تم اسلام کا انکار کر دو, لیکن ثابت قدم رہے. آپ دیکھیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لہو لہان کر دیا گیا. آپ دیکھیں بے شمار صحابیات ہیں, ہمارے اسلام کی خواتین ہیں, جن کو کفار و مشرکین مکہ کے ظالموں نے ان کی شرمگاہوں میں نیزے مار کر کے ان کو شہید کر ڈالا. یہ آزمائشیں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے خلاف بددعا کر دیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں, پچھلی امتوں کو دیکھو, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے چمڑے کو اور گوشت کو نوچ لیا جاتا تھا, ان کی ہڈیاں نظر آنے لگتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ اپنے نبی پر ایمان کا انکار کر دو, لیکن وہ ثابت قدم رہے اور دین پر باقی رہے, عقیدے توحید کی دعوت و تبلیغ کرتے رہے. ان مشکلات کو دیکھ کر کے تم اپنی مشکلات کا موازنہ کرو اور صبر سے کام لو. اور اسی کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل یاسر سے کہا صبرن یا آل یاسر ان موعدنا فی الجنہ, کہ ہمارا وعدہ جنت میں ملاقات کا وعدہ ہے, تم لوگ دنیا میں صبر کر کے چلو. یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کی چھوٹی چھوٹی جھلکیں ہیں جن کا مطالعہ کرنے اور جن کے بارے میں کتابوں کا مطالعہ کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ
वलाकिन अल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया सूरह हुजरात के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए सहाबे किराम, ए मेरे प्यारे हबीब के साथियों, तुम लोग सुन लो कि तुम्हारे दरमियान मेरा प्यारा हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। लौ युतीउकुम फी कसीरिम मिनल अम्रि लअनित्तुम, अगर वो तुम्हारी सारी बातों को मान लें तो तुमको मुश्किलात में गिरफ्तार होना पड़ेगा। वो हिकमत और मसलहत, दीनी तकाजों को तुमसे ज्यादा समझते हैं, लिहाजा वो जो हुक्म दे उसके मुताबिक चलो, और कभी बेचैन और बेसब्री का इजहार करके, जल्दबाजी का इजहार करके कोई फैसले ना लो, जज्बात में ना आ जाओ कि मुझको ऐसा क्यों कह दिया गया, वैसा क्यों नहीं कहा गया, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ये सारे के सारे शैतानी वसवसे हैं, शैतान इसके जरिए मुसलमानों को तबाह करता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सुन लो, तुम्हारे दरमियान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल हैं वो मौजूद हैं। अगर बहुत सारी चीजों में तुम्हारी बातें मानने लगे, लअनित्तुम, तो तुम मुश्किलात में पड़ जाओगे। वलाकिन अल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम। सहाबे किराम को मुखातब करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ईमान की मजबूती और ईमान की गहराई की गवाही देते हुए उनकी तारीफ फरमाई है। फरमाया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए ईमान को पसंदीदा करार दिया है, महबूब करार दिया है। वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, और तुम्हारे दिलों में इसको मुज़य्यन कर दिया है, इसको सजा दिया है। ईमान के खिलाफ दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन सहाबे किराम में कोई मामूली सा सहाबी रसूल भी हो, उसके खिलाफ डट करके खड़े होने और उसका मुकाबला करने की पूरी हिम्मत, पूरी ताकत उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे रखी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, उसने तुम्हारे दिलों में ईमान को मुज़य्यन कर दिया। वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, और तुम्हारे लिए उसने कुफ्र को, गुनाह के कामों को और नाफरमानी को नापसंदीदा करार दे दिया। तुम न कुफ्र करोगे, न नाफरमानी करोगे, न गुनाह के काम सरजद करके और उसको अंजाम दे करके उस पर बाकी रहोगे, बल्कि तौबा कर लोगे, ईमान की तरफ लौट आओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिर में फरमाया, उलाइका हुमुर राशिदून, यही लोग हैं जो कामयाब हैं, हिदायत याफ्ता हैं, रुश्दो हिदायत को पाने वाले हैं। ये सहाबे किराम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वजाहत फरमा दी। मौजू फिर भी नाकिस रह गया, आइंदा खुतबे जुमा में कोशिश की जाएगी कि इसकी तकमील की जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको सहाबे किराम के मकाम को समझने, उनकी फजीलत का इकरार करके उसके तकाज़ों की तकमील करने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग सहाबे किराम के बारे में मुनाफिकत का शिकार हैं, सहाबे किराम के ऊपर कील काल करते हैं, सहाबे किराम के ऊपर तनकीदें करते हैं, सहाबे किराम पर उंगलियां उठाते हैं, उनके साथ सब्बो शतम करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, उनको काफिर करार देते हैं, उनको जहन्नमी करार देते हैं, उनके बारे में गलत अंदाज के अकायद रखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इतना इस्तेहकाम, इतनी मजबूती अता फरमाए कि हम उनके सामने डट करके खड़े होकर के इस्लामी शिआर और इस्लामी शान शौकत और इस्लाम की इन मुकद्दस हस्तियों के दिफा में उनका मुकाबला कर सके, उनसे बराअत का इजहार कर सके, अपने ईमान को इनकी मोहब्बत के जरिए मुनव्वर कर सके, मजबूत कर सके और ईमान से मुज़य्यन कर सके। जब तक हम जिए तब तक इस्लाम पर जिए, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हमीद। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफुर रहीम।